تو دوستو آج کا ٹاپک بہت خاص ہے ہم سبھی لوگوں کے لیے، جیسا کہ آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خود اپنے رازق بننا چاہتے ہیں۔ مطلب آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سماج میں، معاشرے میں کیا چل رہا ہے، خاص کر مسلم سماج کے لوگ جو مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، میں کہوں گا کہ ان کا ایمان ان کے اندر ذرا بھی باقی نہیں ہے رزق کے معاملے میں۔ اچھا، یہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل اپنے معاشرے میں کیا چل رہا ہے، جب کسی کا نکاح ہونے کو ہوتا ہے، شادی ہونے کو ہوتی ہے، تو ڈائیلاگ بازی چلتی ہے، بھائی صاحب کھلا لوگے گاؤں کی لوڑیا کو، کھلائے لوگے اگلی لونڈیا کو، تب بیاہ کریو، گھر بنوائے لو پہلے تب بیاہ کریو۔ ایسی ایسی باتیں چلتی ہیں، اور ان کے والدین، ان کے ماں باپ بھی ایسی کہتے ہیں۔ اب جب وہ لڑکا کماتا ہے اور پھر اپنا گھر ور بھی بنوا لے، یا جو بھی بیچارہ جیسے تیسے کر کے گڑا بھاگ کر کے اپنا روپیہ پیسہ اکٹھا کر کے بیاہ کر لے وہ اپنا، تب پھر اماں کہتی ہیں، ابا کہتے ہیں کہ ہمیں تو کچھ سمجھتی نہ جائے گی بہو، ہمیں ماں باپ نہ سمجھتی ہے۔ بھیا تمہیں ماں باپ کیوں سمجھے گی؟ تم نے با کو اپنی للی سمجھا؟ اپنے لونڈے سے تو جا کہہ رہے ہو کہ پہلے کمائی لو اور کر لو۔ تو بھائی باقی آدمی کی کمائی کی جب شادی ہوئی ہے تو تم کون ہوتے ہو جو وہ تمہیں ماں باپ کہے گی؟ پہلے کے ماں باپ تھے جو کمایا کرتے تھے اور یہ سوچتے تھے کہ جیسے ہمارے گھر میں ہمارا لڑکا رہ رہا ہے ویسے اس کی بیوی رہے گی، سبزی وہی رہتی ہے، بس روٹیاں بڑھ جاتی ہیں، تھوڑا بہت خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ وہ سوچتے تھے ابھی گھر میں 3 سدسیہ ہیں، 3 ممبر ہیں، 3 ممبروں کے کپڑے لتے بن رہے ہیں تو ایک اور آ جائے گی، اس کے بھی بنتے رہیں گے۔ تو پھر وہ بہویں جو ہوا کرتی تھیں وہ بھی اپنے ساس سسر کو بالکل اپنے والدین جیسا سمجھتی تھیں۔ تو اس معاملے میں ایمان بالکل مسلمان کا ختم ہو چکا ہے کہ کمائے لو اور کر لو۔ مطلب کھلاؤ گے کیا کسی کو؟ حد ہے یار، کون ہم کون ہوتے ہیں؟ تم کون ہوتے ہو کسی کو کھلانے والے؟ ایک رزق کا نوالا کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا، ذرہ برابر بھی چیز کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا، صرف اور صرف کھلانے والی ذات ہے اللہ رب العزت کی، رازق صرف اور صرف اللہ پاک ہے۔ تو آج اسی ٹاپک کو ہم قرآن کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ آج ہم جانیں گے کہ رزق کے معاملے میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے کیا فرمایا ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے اللہ کا رزق اور قدرت۔ رزق جو آپ کے حصے کا ہے وہ آپ کو ہر حال میں مل کر رہے گا۔ یہ بات آپ نے بہتری جگہ پڑھی ہوگی، میرے لوگوں نے یہ بات آپ سے کہی ہوگی، علماء دین نے بھی کہی ہوگی، دنیا داروں نے بھی کہی ہوگی، سائنٹسٹوں نے بھی کہی ہوگی، ڈاکٹروں نے بھی کہی ہوگی، اور ڈاکٹر بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم صرف علاج کر سکتے ہیں، باقی بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ ایسے ہی ہم صرف محنت کر سکتے ہیں لیکن رزق دینے والی ذات اور کھلانے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے یار مجھے یہ جملہ بولتے ہوئے، کھلانے والی ذات، رزق دینے والی ذات، رازق صرف اور صرف وہ اللہ پاک ہے۔ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے انسان کے بس میں۔ یقین کیجئے آپ، اگر اللہ کا حکم نہ ہو اور اللہ ہمیں نہ کھلائے تو ہم اپنے منہ تک نوالا نہیں لے جا سکتے۔ آپ کو یاد ہے شداد کا واقعہ؟ شداد نے جب اپنی جنت بنوائی تھی تو وہ اپنی جنت کے دروازے پر ہی پہنچ پایا تھا، تب تک اللہ نے حضرت اسرائیل کو حکم دے دیا تھا کہ وہ اس کی روح کو قبض کر لیں اور اسے لے کر چلے آئیں۔ دہائیاں دیتا رہا، گڑ گڑاتا رہا، بھیک مانگتا رہا کہ بس مجھے میری جنت میں داخل ہو جانے دو۔ حضرت اسرائیل نے فرمایا کم بخت، جنت اور دوزخ کا فیصلہ تو مرنے کے بعد اللہ پاک کرے گا۔ تو اللہ رب العزت کا حکم جب تک نہ ہو، شداد جیسے بادشاہ کو جنت نصیب نہ ہوئی تو ہم نوالا اٹھائیں اور موت آ جائے۔ بہت لوگوں کو موت آ جاتی ہے، ایسے نرے لوگ مر جاتے ہیں، نوالا اٹھاتے ہیں، حلق سے نیچے نہیں اتر پاتا، کسی کا منہ میں داخل نہیں ہو پاتا اور وہ مر جاتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں کھلا سکتا، کوئی رزق نہیں دے سکتا، کسی کو پھوٹی کوڑی نہیں دے سکتا کوئی۔ سب کا رازق، سب کا پالن ہار، سب کا مددگار، سب کا پروردگار صرف اور صرف اللہ پاک ہے۔ اللہ رب العزت اس کے حوالے سے قرآن پاک میں فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ اس کا ترجمہ اردو میں ہوگا اور آسمان میں تمہارا رزق ہے اور وہ سب کچھ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے، اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ 7 آسمان کے اوپر عرش اعظم ہے، پھر لوح محفوظ ہے، اور وہاں اللہ رب العزت نے سب کی تقدیر، سب کی قسمت لکھ دی ہے، سب کے حصے کا رزق لکھ دیا ہے۔ تو مطلب آسمان میں سارا کچھ لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کتنا رزق ملنا ہے، کیسے ملنا ہے، کب ملنا ہے۔
تو ہمارا رازق ہمارا پالنہار اللہ پاک ہوا، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے پس آسمان اور زمین کے رب کی قسم۔ اب اللہ رب العزت اپنی ہی قسم کس انداز سے کھا رہا ہے، وہ انداز آپ دیکھیں کہ پس آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بات بالکل سچ ہے جیسے کہ تم بات کرتے ہو۔ جیسے ہم یار دوست آپس داری میں بات کرتے ہیں نا، یار تیری قسم یہ بات سچ ہے، یار اپنی قسم یہ بات سچ ہے، ماں کی قسم یہ بات سچ ہے، باپ کی قسم یہ بات سچ ہے۔ تو بالکل ایسے ہی اسی انداز سے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کلام کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے، یہ بات ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ تم آپس میں بات کرتے ہو۔ یہ پوری آیت، یہ جو آیت ہے، یہ پوری آیت اللہ رب العزت کی قدرت کو بیان کرتی ہے، اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ رازق، رزق دینے والا اللہ پاک ہے، اللہ رب العزت کی قدرت ہے جو ہمیں کھلا رہی ہے۔ اب ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے جو دعائیہ واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں، پہلے آپ نعاب لفظ کو سمجھ لیجئے۔ نعاب کہتے ہیں کوے کے بچے کو، عربی میں کوے کے بچے کو کہا جاتا ہے نعاب۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کا مشہور دعائیہ قول ہے کہ اے اللہ، یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس طریقے سے اللہ رب العزت سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، اے وہ ذات جو نعاب یعنی کہ کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں رزق عطا فرماتا ہے، مجھے بھی رزق عطا فرما۔ سبحان اللہ، کیا جملہ ہے یار۔ اے اللہ رب العزت، اے پروردگار، تو نعاب یعنی کہ کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں رزق عطا فرماتا ہے، مجھے بھی رزق عطا فرما۔ کوے کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، اور اس کے والدین جو کالے رنگ کے ہوتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ خود کالے ہوتے ہیں اور ان کا بچہ سفید ہوتا ہے، تو انہیں تو بالکل بھی نہیں لگے گا کہ یہ ہمارا بچہ، انہیں لگے گا کہ یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ اسے پہچان نہیں پاتے ہیں کیونکہ والدین کالے ہوتے ہیں اور بچہ جو ہے وہ بالکل سفید ہوتا ہے، اس لیے وہ اسے پہچان نہیں پاتے۔ وہ اس ننھے بچے کو غیر معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ بچہ بے یار و مددگار رہ جاتا ہے کیونکہ وہ ابھی اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ وہ خود اپنا رزق تلاش کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے ننھا منا بچہ پرندہ وہ گھونسلے میں بیٹھا رہے گا اور اس کے والدین اس پہ دھیان نہیں دیں گے تو وہ تو بے یار و مددگار ہے نہ۔ تو ظاہر سی بات ہے ننھا منا بچہ نہ اڑ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ رینگ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہل جل بھی نہیں سکتا ٹھیک طریقے سے کیونکہ وہ ابھی بچہ ہوتا ہے، نہ تو اس کے پر نکلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی لیے وہ بے یار و مددگار رہ جاتا ہے کیونکہ وہ ابھی اتنا طاقتور نہیں ہوتا کہ وہ اپنا رزق خود تلاشے۔ لیکن 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 اللہ تعالی جو ہر شے کا رازق ہے، اس کوے کے بچے پر خصوصی مہربانی فرماتا ہے۔ اللہ پاک اس کوے کے بچے کے لیے خاص کیڑے، اللہ پاک اس کوے کے بچے کے لیے اسی گھونسلے میں جہاں سے وہ اڑ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، رنگ نہیں سکتا، تو اسی کوے کے بچے کے لیے اللہ پاک خاص کیڑے بھیجتا ہے جو بچے کے منہ پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یوں یہ بچہ کیڑوں کو کھا کر زندہ رہتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے رازق کی۔ مطلب کوے کا بچہ اڑ نہیں سکتا، ہل نہیں سکتا، رینگ نہیں سکتا، تو اللہ رب العزت کی مہربانی دیکھیے۔ اور اللہ پاک اپنے رازق ہونے کی کتنی مثالیں دے۔ سوچئے یار، سوچ کر دیکھیے، یہ مثال کوئی معمولی مثال نہیں ہے، یہ کوئی واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ مطلب اس کے منہ کے پاس ہی جو ہے وہ کیڑے بیٹھ جاتے ہیں اور اس طریقے سے وہ انہیں کھاتا ہے اور بچہ زندہ رہتا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد جب بچہ بڑا ہوتا ہے تب اس کے والدین اسے پہچان جاتے ہیں اور اس کا خیال رکھنے لگتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کوے کا بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کا رنگ سفید سے کالا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھیا یہ ہمارا ہی بچہ ہے۔ اب آپ لوگ بتائیے کہ ہمارے بس میں کیا ہے؟ ہم کسی کو ایک نوالا بھی کھلا سکتے ہیں۔ ایک کوے کا بچہ جو بالکل گھونسلے میں ہوتا ہے، ہل ڈل بھی نہیں سکتا، اڑ بھی نہیں سکتا، اس کے ماں باپ تک اسے نہیں پہچان پاتے، اللہ رب العزت اسے نہیں بھولتا۔ اللہ رب العزت اس پر اس قدر مہربان ہوتا ہے کہ کیڑوں کو اس کے منہ کے پاس پیدا فرماتا ہے، اور انہی کیڑوں کو، جن کیڑوں کو کھا کر وہ کوے کا بچہ زندہ رہتا ہے، اور دھیرے 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 اس کا رنگ بھی جو ہے وہ کالا ہونے لگتا ہے، اور پھر اس کے
ماں باپ بھی اسے پہچاننے لگتے ہیں۔ اب سوچئے ہم تو انسان ہیں، اللہ پاک نے رزق کمانے کے ہمیں کتنے ذریعے عطا کیے، اور پھر ہم مسلمان ہیں، اور پھر ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں جو رحمت للعالمین ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، فارسی کا ان کا ایک شعر ہے، اے کریمے کے از خزانے غیب گبرو ترسا وظیفہ خورداری۔ اے کریمے کہ از خزانے غیب گبرو ترسا وظیفہ خورداری، دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے با دشمنا نظرداری۔ اے کریمے کہ از خزانے غیب گبرو ترسا وظیفہ خورداری، دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے با دشمنا نظرداری۔ یہ عربی کی لائن ہے، اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے اپنی کتاب گلستہ میں۔ بہت مشہور کتاب ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی گلستہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا، اگر ہم اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ایسا کریم ہے کہ اس کے غیب کے خزانوں سے آگ کو پوجنے والے بھی روزی روٹی کھاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ پاک کی کریمی ایسی ہے، اللہ پاک ایسا کریم ہے کہ اللہ کے خزانے سے گبر و ترسا آگ کو پوجنے والے بھی روزی روٹی کھاتے ہیں۔ دوستاں را کجا کنی محروم، دوستاں کہہ رہے ہیں یعنی کہ مسلمانوں کو، یعنی کہ ہم سب لوگ، یعنی کہ ہم تو اللہ کے دوست ہوئے نا، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں نا، ہم اللہ کی شان سے انکار تھوڑی کرتے ہیں، ہم اللہ کے منکر تھوڑے ہی ہیں، نہ تو ہم مشرک ہیں، نہ اللہ کے علاوہ ہم کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، بلکہ ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ تو دوستاں را کجا کنی محروم، تو کے بعد دشمنا نظرداری۔ شیخ سعدی فرما رہے ہیں کہ ہم تو تیرے دوست ہیں، تو دوستوں کو کیسے محروم کرے گا اپنے رزق سے؟ تو وہ ہے کہ تو دشمنوں پر بھی نظر رکھتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت جو اسے نہیں مانتے ہیں، جو اسے چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، اللہ پاک ان پر بھی نظر رکھتا ہے اور انہیں بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ تو ہم تو اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ اللہ رب العزت ہم پر کس قدر مہربان ہوگا۔ تو قرآن میں جو اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ رزق جو ہے سب کا آسمانوں میں لکھا ہوا ہے، اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہی ہے کہ رزق کے معاملے میں دیکھو، ایک چیز اور میں یہاں کلیئر کر دوں، ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کھانا پینا ہی رزق ہوتا ہے، نہیں۔ رزق وہ ہوتا ہے بچے کو، انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العزت کی قدرت کا اور اللہ رب العزت کے رازق ہونے کا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے پیدا ہوتے ہی اللہ رب العزت اس کی ماں کے پستانوں میں دودھ پیدا فرما دیتا ہے۔ اچھا، بچے کی پیدائش سے پہلے آپ کسی قیمت کسی بھی لڑکی، کسی بھی عورت کے پستانوں میں سے دودھ نہیں نکال سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سائنس بھی کہہ رہی ہے، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں، اور آپ خود چیک اپ کر سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہی ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے آپ اس کی ماں کے پستان سے دودھ نہیں نکال سکتے، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی ماں کے پستانوں میں دودھ پیدا فرما دیتا ہے، اور اللہ رب العزت وہیں سے بتا دیتا ہے کہ دیکھو اس کا رازق میں ہوں، اس کی اول ضرورت جو ہے وہ دودھ ہے، ماں کا دودھ، تو میں نے اس کے ماں کے پستانوں میں دودھ پیدا فرما دیا۔ تو وہیں سے اللہ رب العزت ہمیں یقین دلا رہا ہے کہ رازق میں ہوں، صرف میں ہوں، لیکن انسان خود بننا چاہتا ہے، تو پھر ویسی دقتیں، ویسی پرابلمز، ویسی پریشانیاں آتی ہیں۔ تو رزق میں صرف اور صرف کھانا پینا نہیں ہوتا ہے، پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے کپڑے لتے، رہنا سہنا، ہگنا موتنا، جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کی لائف میں، وہ سب رزق میں آتا ہے۔ جو ضروریات زندگی ہوتے ہیں نا، انہیں رزق ہی کہا جاتا ہے۔ گھر مکان، یہ سارا کچھ رزق میں ہی آتا ہے، کپڑے اپڑے سب کچھ رزق میں آتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ رزق میں صرف کھانا ہی، اس کی ڈیفینیشن لوگوں نے رزق کی صرف کھانے ہی سے نکال رکھی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ رزق میں ضروریات زندگی کا سب سامان آتا ہے، کھانا پینا، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، جیسے کہ جب لیٹنے کی ضرورت ہے تو زمین، زمین پہ بستر،
बेड या फिर बेड पे बिस्तर, खटिया, खटिया पे बिस्तर, चारपाई, खटोला, कुछ भी मतलब जब जिस चीज की जरूरत होगी वो अल्लाह पाक उसे देगा, क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत है, वही रज़्ज़ाक है, सबका रज़्ज़ाक है वही। तो ए करीमे के अज़ खजाने गैब, गबरो तरसा वजीफा खुरदारी, दोस्तारा कुजा कुली महरूम, तू के बाद दुश्मना नजरदारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो वो करीम है कि उसके गैब के खजाने से आग को पूजने वाले भी रोजी खाते हैं। तू दोस्तों को कब महरूम करेगा, तू तो दुश्मनों पे भी नजर रखता है। तो मेरा यकीन है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत के रिस्क की कुदरत आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत किस कदर रज़्ज़ाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत से कुछ भी बाहर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है जो हर जानदार को खिलाने वाला है, पालनहार है, परवरदिगार है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया तो वो आप लोग कमेंट जरूर कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि इस वीडियो पे और ध्यान रहे कि इस चैनल पर ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। कुरान की आयत का मफहूम हम यहाँ पे समझते रहेंगे। आप लोगों में से कोई भी कुछ भी समझना चाहता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकता है। हम जहां तक कोशिश होगी कुरान के हवाले से उस चीज को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।